अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एम आर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों के सामने रखूंगी। बड़ी अहम खबरें, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ, जैसे कि हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने खूब हुकूमत ने जश्न मनाया है। शहबाज हुकूमत ने खूब जश्न मनाया है, नून लीग हुकूमत ने खूब जश्न मनाया है कि 1 साल मुकम्मल हो गया और नून लीग ने क्या क्या अचीवमेंट्स नहीं की, क्या क्या नहीं हासिल किया, क्या क्या टारगेट्स नहीं अचीव किए इस 1 साल में। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इसी हुकूमत का एक स्कैंडल जो है वो फैसल वाडा कैपिटल टॉक में सामने लेके आए हैं। और जैसे कि जो फैसल वाडा हैं वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए मेरी टाइम के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने 60 अरब का जो है वो मेगा स्कैंडल सामने लाए हैं। और उन्होंने कहा है फैसल वाडा ने कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मौजूद है, यानी फैसल वाडा डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ ही प्रोग्राम में मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों के अलावा जो है वो वज़ीर जो है मेरी टाइम के कैसर अहमद शेख वो भी गफलत जो है मुजबाना गफलत की बायस इसमें शामिल हैं इस स्कैंडल में। लेकिन एक अहम बात यहाँ पे ये बता दूँ कि उसी प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि जो फैसल वाडा कह रहे हैं ये करप्शन हुई है। और जो करप्शन हुई है उसमें कहा गया है कैसर अहमद शेख की जानिब से कि हम जो है जो फैसल वाडा जो कह रहे हैं कि मेरी टाइम में 60 अरब की जो है वो करप्शन हुई है और जो स्कैंडल वो लेके आए हैं उन्होंने कौमी ख़जाने को जो है वो बड़े नुकसान से बचाया है। और साथ ही साथ जो है कैसर अहमद शेख ने ये भी कहा, जो कि वज़ीर हैं मेरी टाइम के, उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़िम्मेदार हैं इसमें उनको जो है वो सज़ा ज़रूर दी जाएगी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम स्कैंडल था और 60 अरब का बहुत बड़ा स्कैंडल है, अरब रुपए का स्कैंडल फैसल वाडा जो सामने लेके आए हैं। और हुकूमत जो है जो जश्न मना रही थी तो उनको अब होश के नाखून लेने चाहिए कि उन्होंने तो अभी एक जानिब से ये स्कैंडल सामने लाए, अभी किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ कितने स्कैंडल्स होंगे जो सामने आएंगे। लेकिन फैसल वाडा जो है वो अपने दौर पर जो है उन्होंने एक ऐसे कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इतना अहम स्कैंडल वो सामने लाए। खैर, इसके साथ साथ दूसरी खबर की जानिब रुख करते हैं और जो खबर है वो गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की है। और जैसा कि उन्होंने जो लेटर है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा है और उस लेटर में उन्होंने ये कहा है फैसल करीम कुंडी ने कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो बड़े मिकदार में गैस और साथ ही साथ जो है बिजली और कुदरती गैस जो है वो पैदा करता है और इतने बड़े लेवल पे वो इसकी पैदावार करता है। लेकिन यही सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा उसको अपने ही जो ज़खायर है उससे महरूम रखा जा रहा है। और जो रमज़ान और मुबारक में जैसे कि ये ऑर्डर्स थे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कि लोड शेडिंग नहीं होगी सहरी और अफ्तारी के टाइम में, लेकिन इसके बावजूद भी जो अफ्तार और सहर है उसके टाइम में खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग हो रही है। तो फैसल करीम कुंडी ने जो है वो इस मामले को वज़ीर आज़म के सामने रखा है ख़त लिख कर और उन्होंने ये निशानदही की है कि जो अफ्तार और सहर है उसके टाइम में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी जो मिकदार है उसमें लोड शेडिंग हो रही है। और उन्होंने कहा कि आवाम का जो ज़िंदगी है वो अजीरन बना दी है इस लोड शेडिंग ने, गैस की लोड शेडिंग ने। बतौर वज़ीर आज़म आपकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो अदम लोड शेडिंग के हवाले से आपने ऐलान किया था कि नहीं होगी। शहरी अफ्तार में इबादत के औकात में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से शहरी जो है वो अजियत का शिकार हैं। गवर्नर केपी ने ख़त में मुतालबा किया कि रमज़ान का मुक़द्दस इस बात का तकाजा करता है कि शहरियों को पुरसुकून माहौल जो है वो फराहम किया जाए। तो फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने लेटर लिख के वज़ीर आज़म की जो है वो तवज्जो दिलाई है इस तरफ कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि बड़े मिकदार में जो है ये कुदरती ज़खायर पैदा करता है और गैस पैदा करता है, साथ साथ जो है बिजली पैदा करता है, लेकिन उनको इन्हीं चीज़ों से जो है वो महरूम रखा जा रहा है, अपने ही वसाइल से उनको महरूम रखा जा रहा है। और रमज़ान मुबारक में भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है लोड शेडिंग हो रही है। तो ये फैसल करीम कुंडी की जानिब से लेटर लिखा गया वज़ीर आज़म को। अब इसके साथ साथ जो खबर है वो जैसा कि जो मिशाल यूसुफ़ज़ई हैं वो बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं और जो बानी पीटीआई के वकील हैं ताबिश फारूक,
انہوں نے اڈیالہ جیل سے باہر جو ہے وہاں پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مشال یوسفزئی ہیں ان کو بشریٰ بی بی نے اپنے ترجمانی کی جو پوسٹ ہے اس سے ہٹا دیا ہے۔ اب جو مشال یوسفزئی ہیں وہ اس عہدے پر نہیں قائم ہیں اور وہ بشریٰ بی بی کی ترجمان نہیں ہیں، جبکہ بشریٰ بی بی نے اپنے 4 جو ہے فوکل پرسن انہوں نے انتخاب کیا ہے، مقرر کیے ہیں، جس میں جو ہے فوکل پرسن میں نعیم بنجوتا ہیں، مبشر اعوان ہیں، خالد یوسف ہیں اور رائے سلمان شامل ہیں۔ اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس ٹائم میں بانی پی ٹی آئی تھے، بشریٰ بی بی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی جب یہ کہا گیا کہ مشال یوسفزئی اب بشریٰ بی بی کے لیے بطور جو ترجمانی ہے وہ کام نہیں کریں گی، اب وہ ان کی ترجمانی نہیں کریں گی، بلکہ 4 جو فوکل پرسن انہوں نے مقرر کی ہیں بشریٰ بی بی نے، وہی ان کے لیے اب وہ ان کے سپوکس پرسن ہوں گے بشریٰ بی بی کے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ خبر ہے گزشتہ روز، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جو مشیر ہے، ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے بیرسٹر سیف، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جیل میں سحری سے جو ہے وہ محروم رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بشریٰ بی بی اور عمران خان جو ہے وہ نہار منہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ میرے اطلاعات ہیں پنجاب جو عظمہ بخاری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہار منہ بشریٰ بی بی اور جو عمران خان ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں جیل میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ سراسر غلط ہے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں میاں بیوی کو معمول کے مطابق جو ہے وہ مینیو فراہم کیا جا رہا ہے، لوازمات مہیا کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو 3 دن گوشت، سبزیاں، دالیں اور کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چکندر کا جوس، ابلے ہوئے انڈے اور خشک میوہ جات جو ہے عمران خان کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کا جو دل چاہتا ہے ان کو وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ ان کے جو عمران خان ہیں ان کے حوالے سے غلط افواہیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کو جیل میں جو ہے وہ تکلیف ہے، ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی عظمہ بخاری نے کلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو 4 ڈاکٹر پمس کے وہ گئے ہیں، اور انہوں نے جیسا کہ عمران خان کا جو ہے وہ طبی معائنہ کان کا رہا ہے کچھ روز قبل، ان کا جو چیک اپ بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ان کا عمران خان کا جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا معائنہ ہوا، اور وہ بالکل صحت کے حوالے سے تندرست اور صحت مند ہے۔ جب اس جو پارٹی کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا، اس جماعت کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچتا، تو وہ ہمدردی مظلومیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سٹیٹمنٹ کی جو ہے، جیسا کہ بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے، سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ جو بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ عمران خان کو جیل میں ان کی سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے صحت کے حوالے سے بھی جو خبریں پھیل رہی ہیں وہ بھی غلط ہیں، وہ بالکل تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ جیل میں ان کو باقاعدگی سے کھانا مل رہا ہے، ان کو سحری دی جا رہی ہے، اور ان کو عبادت سے بھی نہیں روکا جا رہا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے شیخ وقاص اکرم سے کہا ہے کہ وہ بیرسٹر سیف سے پوچھیں اور وہ بتائیں کہ انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا ہے، کیوں غلط بیانی وہ کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کہ یہ غلط بیانی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے، پھر بھی بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ ان کو فراہم نہیں کیا جا رہا اور نہار منہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس پر جو اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عظمہ بخاری ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کی بات کی تردید کی، ان کے بیان کی تردید کی ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ وہ بالکل درست فرما رہی ہیں، وہ سب کچھ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کو جو جیل مینیو ہے اس کے مطابق سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو، تو بالکل وہ درست فرما رہی ہیں۔ اب اسی بات کی جو ہے تردید جو ہے، جیسا کہ صحت کے حوالے سے جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، تو علیمہ خان کی ملاقات بھی جیل میں ہوئی ہے
عمران خان سے، اور علیمہ خان جو ہے اڈیالہ جیل سے باہر آئیں اور انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہیں وہ بالکل صحت مند اور خوش لگ رہے تھے، ان کے کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، افواہ چلیے کہ عمران خان کے دماغ میں کوئی انفیکشن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ القادر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ علیمہ خان کی بھی سٹیٹمنٹ تھی۔ تو خیر جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ بات کی ہے، یہ افواہ پھیلائی ہے مارکیٹ میں کہ عمران خان جو ہے ان کو سیری سے روکا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ افواہیں ہیں۔ اپنی ہی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ ہے جو بات کر رہی ہے کہ یہ غلط قسم کے بیان دے رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پارٹی کی ساکھ کو جو ہے اس طرح سے نقصان پہنچتا ہے جس طرح سے بیرسٹر سیف جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ خیر یہ بڑی اہم خبریں تھی آج کی روز کی۔ میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی، ولاگ کا یہیں پہ اینڈ کریں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیے کریں ویڈیو کو۔ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی ولاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔